الزخرف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حام میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پر حکمت۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے صرف نظر کر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو آرائش میں پرورش پائے اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے، اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں کوئی نذیر بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نذیر نے کہا اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، پس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟
دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی۔ اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ اور جبکہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ پس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے؟ پس اگر ہم تم کو اٹھا لیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو جو تمہارے اوپر وحی کیا گیا ہے، بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور عنقریب تم سے پوچھ ہوگی، اور جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا ہے ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کیا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ حقیر ہے اور صاف بول نہیں سکتا۔ پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن آ پڑے یا فرشتے اس کے ساتھ پر باندھ کر آتے۔ پس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، پھر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تم سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے فضل فرمایا، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔
اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ آیا، اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ڈرنے والوں کے۔ اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، جو لوگ ایمان لائے اور فرما بردار رہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم شاد کیے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر لوگ حق سے بیزار رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے۔ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہو کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بس ان کو چھوڑ دو کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں خداوند ہے اور وہی زمین میں خداوند ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے، اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور اس کو رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کرو اور کہو کہ سلام ہے تم کو، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔